السلام علیکم یا
اللہ پاک دی ہندو سنا کے بعد تاجدار انبیاء سرور کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر سلام آج دانا پیش کرن تو بعد اللہ جل شان و تعالی دی پاک عظیم الشان عال شان بلند و بالا بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی میری تہاڈی اس حاضری نو اپنی عال شان بارگاہ وچ قبول فرمائے، کل بروز محشر ساڈے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان مبارک دیاں مقدس گھڑیاں مقدس ساعتاں اور مبارک لیل و نہار گزرتے جا رہے ہیں، اور آج رمضان مبارک دی 24 تاریخ کے 24واں روزہ ہے، اور آج جمعہ المبارک رمضان المبارک دا آخری جمعہ المبارک۔ آئندہ سال رمضان کے اندر جمعہ پھر مقدرہ والے نصیبہ والے نصیب ہونا ہے۔ اس جمعہ المبارک کو جس عنوان تے لب کشائی کرنی ہے
وہ مال انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے اللہ کی راہ وچ، یعنی اپنا پاک نیک اور حلال مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا فائدہ کیے اور نہ خرچ کرنے کا نقصان کی۔ اور تیسرے نمبر پہ کتنے کتنے خرچ کرنا چاہیے، یہ تین چیزیں اج انشاءاللہ بیان کرنی ہیں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اس کے اندر ایک بندہ اگر نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرضہ جنہ ثواب عطا فرماتا ہے، جڑا بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضہ جنہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ مسلمان اس مہینے کے اندر اپنی زکات وغیرہ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ فطر، اس کے علاوہ بھی بندے لوگوں کو خرچ کرتے ہیں کھانے پینے کا، کپڑے کا، اس طرح بہت ساری چیزیں آپس کے اندر لوگ دیتے ہیں ماڑے بندیاں، اور ویسے بھی کھانا بھی کھواتے ہیں۔ تو اس لحاظ نال سوچیا تاکہ پتہ چل جائے ہر مسلمان کہ مسلمان جڑا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا واسطے کی کام کر سکتا ہے اور اپنا مال کتنے کتنے لا سکتا ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ جڑا ہے اس کے اندر تے میرے تے تیرے لجپال آقا بھی بڑے، ویسے بھی حضور علیہ السلام سارے نال سخی سن، لیکن جب رمضان کا چڑھ جاتا سی ادو حضور علیہ السلام کی سخاوت ہور زیادہ ہو جاتی سی۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کرتے ہوئے ویسے بھی یہ دور اگے پیچھے دوسرے مہینے کے اندر بھی خرچ کرتے رہتے سن، جو کوئی جو کچھ لین آ جاتا سی حضور کے در سے لے کے جاتا سی۔ کدی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے کو نہیں ہے، جیڑا بھی آیا جو کچھ لین آیا حضور علیہ السلام نے اس کو عطا فرما کے کلیا۔ صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بالخیر یکون فی شہر رمضان۔ حضور علیہ السلام نے غلام عرض کرتے ہیں کہ اسی نبی پاک سرکار کی صفت ویکھیے، شان ویکھیے کہ جدو رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا سی حضور کی سخاوت وہ اپنے عروج تے پہنچ جاتے سی، اور اگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اتنے زیادہ ہو جاتی سی اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ وہ جڑی ہوا چلتی ہے تے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس ہوا نال بھی حضور کی سخاوت تیز ہو جاتی سی۔ یعنی اس مہینے کے اندر سارے نبی پاک سرکار کی سخاوت زیادہ ہو جاتی سی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے سن، اور پھر صحابہ کرام دی آپ بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے کیا شان آپ دی۔ تو دوستو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر مسلمان بھی اس لحاظ نال اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ کے اندر مال خرچ کرنے والے جڑے لوگ نے، مال خرچ کرنے والے جڑے لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کا ذکر بھی بڑی خصوصیت نال فرمایا ہے، اور کئی جگہ پہ اللہ نے انہوں اپنا محبوب بھی فرمایا کہ میرے محبوب نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، کافر میں ملتا ہے تا بھی رب دیتا ہے، منافق میں ملتا ہے تا بھی رب دیتا ہے، مسلمان میں ملتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے، مومن میں ملتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے، متقی اللہ کے ولی میں ملتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے۔ کائنات کے اندر جس نو جو کچھ ملے ہے اس نو سونے رب نے عطا فرمایا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ خالق، ہر شے کا خالق سونا رب ہے، اور ہر شے عطا کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تے نبیوں کو پھر وہ شان بھی طاقت بھی اللہ دینا ہے، ولیاں کو شانہ تے طاقت دینا بھی سونا رب ہے، تے میں تو گناہگار کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے وہ بھی سونے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر مومنین کی صفتوں بیان فرمایا ہے۔ ایک مومن کے اندر کیڑی صفت ہونی چاہیے، ایک کلمہ پڑھنے والا جڑے اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، اس مومن میں کیڑی شے ہونی چاہیے، کیڑی صفت ہونی چاہیے، اللہ جل شانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یار بیان اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ اور مسلمان بھائی اللہ جل شانہ و تعالیٰ نے لا ریب میں ایب کتاب کے اندر سورہ بقرہ
فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ سونے نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب وہ کتاب پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے قرآن سننے والے توجہ کر لیں سب تو پہلے قرآن دے بارے اپنا عقیدہ جمال ہے پختہ کر لے. ذالک الکتاب ایک کتاب ایسی لا ریب فیہ اے دے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں اے دے اندر کوئی شک موجود نہیں. جو کوئی اس کتاب دے اندر اول تو لے کے آخر تک لکھا ہے اللہ نے فرمایا شروع دے اندر اپنا عقیدہ پختہ کر لے اول تو لے کے آخر تک الحمد دے الف تو لے کے والناس دے سین تک ہر شے سچی اور پکی بیان ہوئی ہے. لا ریب فیہ ہدی للمتقین. فرمایا اے لا ریب کتاب بے ہے کتاب شک و شبہ تو پاک کتاب متقیاں واسطے ہدایت دا سامان ہے جڑا تقوی والا دل ہوے ڈرن والا دل ہوے جدوں قرآن نو پڑھدا جائے گا اللہ تعالی ہدایت دی منزل آسان کردا جائے گا. اگے فرمایا لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہن ایمان والیاں دی صفتاں اللہ نے بیان کرنی شروع فرمائیاں نے. پہلی صفت کی ہے الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا ایمان والے او نے جڑے غیب تے ایمان رکھن والے ہیں. پہلی سورت الحمد شریف اس تو بعد دوسری سورت بقرہ شریف یہ شروع ہوندی شروع دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ایمان والا ہوئے بالغیب یؤمنون بالغیب جڑا غیب دے تے ایمان رکھن والا ہوئے. الحمدللہ یہ دولت بھی سنیے نصیب ہے اور کئی لوگ غیب کا انکار بھی کرتے ہیں. الحمدللہ سنی مسلمان اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حوصلہ افزائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب علم دا حضور عطا فرمایا سنی وہ بھی مندر. دوسری فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جڑے غیب دے اوتے پکا ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ویقیمون الصلاۃ. نمبر 2 فرمایا وہ بندے جڑے نماز نو قائم کرتے ہیں. ایک ہوندا ہے نماز پڑھنا ایک ہوندا ہے نماز نو قائم کرنا. ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنے واسطے ہر بندہ جن نماز نہیں بھی ہوتی تب جماعت نال رل جاتا ہے وہ بھی نماز پڑھ لیتا ہے جتنی کون ہوتی ہے. یا ایک بندہ نماز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جماعت نال کھڑا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے اپنی نماز پڑھ لیتا ہے. کدی پڑھ لی کدی چھڑ دیتی دل کیتا پڑھ لی دل کیتا چھڑ دیتی. اینو کہتے ہیں نماز پڑھنا. ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز دے جتنے لوازمات نے یعنی نماز دے جتنے فرائض نے انہاں دا دھیان رکھے. نماز دے واجبات دا دھیان رکھے. نماز دے مکروہات دا دھیان رکھے. نماز دے مفسدات دا دھیان رکھے. نماز دے مستحبات دا دھیان رکھے. ان ساری چیزاں نوں جدوں سامنے رکھ کے خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھے گا تے ہمیشہ پڑھے گا. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی 4 دن چھڑ دیتی یا ایک پڑھ لی 4 چھڑ دیتیاں 2 پڑھیاں تے 3 چھڑ دیتیاں. اور نمازی نہیں نمازی وہی بندہ ہے جڑا ساریاں پڑھدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نمازی جڑے نماز نو قائم کرتے ہیں اے نماز نو قائم کرنے والے ایمان والے نے. اللہ گواہی دے رہا ہے وہ جہاں بندیاں دی کہ جڑے اس طرح نماز نو قائم کرن وہ ایمان والے نے. اور تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے صفت جڑے بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جڑا اسی انہاں نو مال دیتا ہے او دے وچوں میری راہ تے خرچ کرن والے نے. ایمان والے دی تیسری صفت بھئی جڑا اسی مال دیتا ہے حالانکہ دیتا وہ نہیں لیکن اس مال نو میری راہ تے مینوں راضی کرن واسطے خرچ کر دیندے نے. سونیا تو دیتا تیرے راہ دے وار تے جاندے ہیں. یہ بھی ایمان والے دی صفت نشانی ہے. تو پتہ چلیا کہ ایمان والے جڑے لوگ نے اللہ دی راہ تے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہوں نے بارے قرآن مجید کے اندر پھر انہوں نے سند بھی دیتی ہے. انہوں نے انعام کا بھی دسیا کہ جہے میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں انہوں نے انعام کی دیتے ہیں. دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
خوشی اور غمی یہ نہیں میں صرف خوشی کے ٹائم تے دیکھا مکان بلکہ غم تے جو ہوے ادو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ تے خرچ کرتے ہیں. ہوں اس ایت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ویکو سنی بھائی اسی کنا گناہ کے اندر خرچ کرنے. اگر غمی ہوتی ہے پھر بھی سنی تیجا 10واں 7واں 40واں یہ بھی خرچ کی ایک نشانی. اور دوسرے نمبر پہ جب خوشی ہوتی ہے شادی کے موقع پہ ادو بھی لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن نیتا کے اندر فرق ہے. اج کل اسی صرف خرچ کرنے ہیں بندے نے کھان واسطے شریکاں نوں راضی کرن واسطے شریکاں دے سامنے چوڑیا ہون واسطے اسی جڑا لنگر پکانے ہیں اللہ دی رضا واسطے نہیں پکانے. خرچ اسی کرنے ہیں لیکن نیت کے اندر فرق ہے. اگر خرچ کرنے لگے نیت یہ ہو جائے سونے ربا تو خوشی کا موقع دیتا ہے میں تیری رضا تے جڑا غریب آ جائے میں انہوں پیٹ بھر کے کھانا کھاواں یہ اللہ کی رضا واسطے. جے چودھری نوں بلا دیا تے جے کوئی ماڑے دا بال آ جائے انہوں چل بھی پیچھا ہو جا یہ پھر اللہ کی رضا واسطے نہیں کہ پھر شریکاں واسطے برادری واسطے نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا ادو ہوئے گی چاہے ماڑا ہے چاہے فقیر ہے چاہے غریب ہے چاہے اپنا ہے چاہے بگانا جی آ گیا تو انہوں روٹی رجا کے کھوا کے کھلے بندہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا واسطے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء جڑے بندے خوشی اور غمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. فرمایا والکاظمین الغیظ اور غصے نو پی جاندے نے والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کے بارے اللہ جل شانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین یہو جہاں بندیاں نال میں خدا ہو کے پیار کرنا انہاں نال میں رب ہو کے محبت کرنا. آؤ ذرا مسلمان بھائیو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دی روشنی کے اندر جڑے اللہ جل شانہ و تعالیٰ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے لوگ نے انہاں دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشادات فرمایا نے. پہلے نمبر تے حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل تسی سن لیا لیکن حضور نے فرمایا کبھی کسی تے فخر نہ کریا جے کبھی کسی دے تے رشک نہ کریا جے. ہاں دو بندے نے انہاں تے تسی ضرور فخر کریا جے انہاں تے رشک ضرور کریا جے. کی مطلب ہے انہاں نوں ویکھ کے ضرور رشک کریا جے کہ اللہ اے ہو جا نصیب ساڈے بھی بنا دے. اے ہر بندے واسطے نہیں بڑی بڑی کوٹھی ویکھی تے بندہ رشک کرن لگ پے بڑا کوئی کامیاب بندہ ہے. اگر ملت فیکٹریاں نہ لگی وہ رشک کرنا جائز نہیں وہ جڑا فخر کرنا جائز نہیں. دو بندیاں دے بارے میرے اللہ پاک کریم نے فرمایا انہاں تے تسی رشک کر سکدے. پہلے نمبر تے حضور علیہ السلام نے فرمایا او خوش نصیب بندہ جنوں اللہ جل شانہ و تعالی نے اپنے قرآن دی دولت عطا فرما دی ہے. اپنے قرآن دی دولت عطا کی ہے تے دن راتی اس نے قرآن دے نال جڑیا ہوا ہے. دن راتی اس نے قرآن دے اندر مگر اس بندے تے فخر کرو کہ اللہ تعالی اللہ سونے نے کیڑا مقام تے مرتبہ انہوں دیتا ہے یا اللہ سانوں یہ وجہ مرتبہ عطا فرما دے. دوسرے نمبر تے فرمایا او مالدار بندہ جنہوں اللہ نے مال تے دولت دیتی ہے مال و دولت دا امید بنایا ہے او بندہ دن راتی اللہ تعالی دی راہ دے اندر خرچ کرتا جا رہا ہے. فرمایا او دے فخر کریا جے. اس تو علاوہ دنیا دے اندر کوئی بندہ ایسا عظمت تے شان والا نہیں جہدے تے فخر کیتا جا سکے. گویا کہ پتہ چلیا قرآن دا علم اے بھی لنگر ہے جویں جویں قرآن تے تیر پڑھدا جائے گا بڑھدا جائے گا آپ عمل کردا جائے گا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر قرب دیاں منزلاں دے اوپر فیض ہوندا جائے گا. اسی طرح او مالدار بندہ جنوں اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمائی ہے او جویں جویں مال و دولت اللہ دی رضا واسطے خرچ کردا جائے گا ایویں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سر بلندی دے مقام دے اوپر فیض ہوندا جائے گا. آؤ ذرا مسلمان بھائی تیسری حدیث پاک حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بخاری مسلم کے اندر متفق علی حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما من یوم یصبح العباد فیہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دن جدوں بھی چڑھدا ہے نواں دن جدوں بھی چڑھدا ہے الا ملکانی ینزلانی اس دن کے اندر دو فرشتے جڑے نے نازل ہوندے نے. دو فرشتے اللہ تعالی دی طرفوں زمین دے تے نازل ہوندے نے. فیقول احدہما انہاں دوواں چوں ایک بول کے آندا ہے اللہم
نہیں جاندے لیکن انہاں نوں بے گناہ آکھیا جاندا ہے بے گناہ بچے جدوں دعا کردے نے او بھی اللہ قبول کردے ایک او ذات ہے جدے تو گناہ ممکن ہی نہیں او فرشتے دی ذات ہے او گناہ کر ہی نہیں سکدا او جدوں ہاتھ چوکے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے اللہم آتی من ینفق منفقا خلفا اے رب سونیا جڑا تیرے راہ وچ خرچ کرے اج دے دن دے اندر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا اپنی بارگاہ دے وچوں دگنا دگنا عطا فرما دے نعرہ تکبیر آگے فرمایا دوسرا فرشتہ پہلا کی جاندا ہے یا اللہ انہوں عطا کر انہوں دورہ عطا کر انہوں مالا مال کر جیڑا تیرے راہ دے اندر خرچ کرے آج دے دن دے اندر فرشتہ دعا پیا کردا ہے سویرے سرگی ویلے جدوں دن چڑھدا ہے نال فرشتہ دعا کردا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَقُولُ الْآخِرُ دوسرا فرشتہ دو نال ہوندے نے پہلا تے دعا کردا ہے خرچ کرے انہوں اللہ عطا فرما اے دوسرا جڑا فرشتہ ہے او کی دعا کردا ہے اللہم آتی ممسکن طرفا اے میرے پروردگار کریم ربا جیڑا تیرے راہ دے خرچ نہ کرے کنجوسی کرے فرمایا انہوں برباد کر دے ہن جیڑا فرشتہ او بھی دعا کرن والا اے بھی دعا کرن والا اے فرشتے دی دعا رد نہیں ہوندی جیڑا بندہ خرچ کرن والا ہے اے شرعی جڑی سورج چڑھن نال اللہ دی طرف فرشتے دی دعا مل جاندی ہے لیکن جیڑا کنجوس بن جائے امساک دا مالک بنے او کنجوسی کرے اودے واسطے بد دعا فرشتہ پیا کردا ہے ہن اے جڑی حدیث پاک بخاری شریف دے اندر مسلم شریف دے اندر متفق علیہ حدیث دے کر کتب مبارکہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے اے پتہ چلیا جیڑا رب دے راہ تے خرچ کرن والا بندہ ہوے اے فرشتے اودے واسطے دعا کردے نے لیکن جیڑا بندہ خرچ نہ کرے کنجوسی کرے رب دا دتا رب دے نام تے خرچ نہ کرے اودے واسطے فرشتے بد دعا کردے نے آؤ ذرا مسلمان بھائیو تیسری بلکہ چوتھی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا ان صدقۃ المرء المسلم مسلمان بندے دا صدقہ تزید فی العمر اس بندے دی عمر دے اندر زیادتی کردا ہے اودی عمر نو بتا دیندا ہے ہن ہر بندہ سوچی پے جائے گا عمر کیویں بدلدی ہے آؤ ذرا میں دسنا عمر کیویں بدلدی ہے اللہ جل شانہ و تعالی نے حبیب نے فرمایا اے صدقۃ المرء المسلم اے مسلمان بندے دا صدقہ جڑا ہے تزید فی العمر عمر دے اندر برکت پیدا کر دیندا عمر نو بتا دیندا ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئے نے بڑے شان والے آپ دے کول ایک بندہ دوڑدا دوڑایا چند بندے دوڑدے دوڑدے آ گئے عرض کیتی یا نبی اللہ او فلانا بندہ ہے سانو چین نہیں لین دیندا سکھ نہیں لین دیندا او دا کوئی بندوبست فرما دیو آپ نے فرمایا جاؤ بندے ٹر جاؤ او دا کام تمام ہو جائے گا ہن آپ نے جب فرمایا بندے چلے گئے نے سارے بندے اپنے اپنے گھراں وال چلے گئے نے لیکن چند دن گزرے او جڑا بندہ صحیح سلامت رہیا انہوں کچھ نہیں ہویا مہینہ گزر گیا صحیح سالم رہیا انہوں کچھ نہیں ہویا پھر وہ بھی بندے حضرت صالح علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردے نے اللہ دے نبی تسی تے فرمایا سی بندے دا کام تمام ہو جائے گا لیکن اے اللہ دے نبی مہینہ گزر گیا بندہ ہلے بھی صحیح سالم ہے آپ نے فرمایا جاؤ میرے کو سد کے لے آؤ حضرت صالح علیہ السلام دے بندے گئے جا کے اس نو سدیا آپ نے فرمایا او بیلیا کیڑا کام کیتا ہے اے فلانے دن جنگل دے اندر جدوں لکڑیاں دا کٹھا چک کے لے آ رہا سی اس کٹھے وچوں تینوں کچھ نہیں ہویا او کہنے لگا حضور میں کچھ نہیں ہویا آپ نے فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے اس دن تو مر جانا سی اس دن تیری زندگی ختم ہو جانی سی لیکن تو مہینہ ہو گیا اج بھی زندہ ہے انہیں آپ نے فرمایا 10 عمل کی کیتا سی انہیں عرض کیتی یا نبی اللہ میں جدوں لکڑا دا کٹھا چک کے لے کے آ رہا سی رستے دے اندر مینوں بھوک لگ پئی 2 روٹیاں ملیاں نے ایک روٹی میں کھا لئی ہے دوسری روٹی میں رب دے نام تو تقسیم فرما دیتی ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ دے نبی فرمان لگے اے بیلیا ایسے وجہ تو جدوں تو کٹھا چک کے لے کے آ رہا سی لکڑا سر تے چکیاں سن
انہاں لکڑاں دے اندر ایک سپ بیٹھا سی بڑا زہریلا جدوں تو روٹی تقسیم رب دے نام تے کیتی اللہ نے فرمایا او سپا آرام نال ایک سائڈ تے اتر جا ایک سائڈ دے اوتے جڑا اتر جا میرے بندے نوں نقصان نہ دیویں اے اللہ میرے نام دے قربان کر کے اپنی جان دا فدیہ دے چھڑیا چلیا اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ تعالیٰ نے حبیب نے فرمایا کہ تزید فی العمر صدقہ عمر دے اندر اضافہ کرتا ہے کیوں اضافہ ہوتا ہے تواڈے سامنے آپ نے فرمایا کہ اس وجہ تو بچ گیا مگر نہ اس سپ نے تینوں ڈنگنا سی تو اوتھے ہی فوت ہو جانا سی تو اگاں نہیں سی ودنا صرف تو رب دے نام تے ایک روٹی دتی ہے رب دے نام تے روٹی دتی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی ہور بڑھا دتی ہے تو دوستو پتہ چلیا اور اگے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نے راہ تے خرچ کرتا ہے فرمایا وَتَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ اس بندے کو بری موت نہیں ہوندی بری موت تو بندہ بچ جاتا ہے بری موت اس کو نہیں ہوندی حرام دی موت تے بندہ نہیں مردا جڑا اپنی زندگی دے اندر رب دے نام تے خرچ کرن والا ہوندا ہے اور اگے فرمایا کہ وَيَذْهَبُ اللَّهُ بِهَا الْفَقْرَ وَالْكِبْرَ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے دے ذریعے جڑا مال اللہ دی راہ تے خرچ کرتا ہے اے دے ذریعے اللہ تعالی قیامت والے دن اس نو عزت اور شان عطا فرمائے گا ایک یاد رکھیا جی ایک مال ہوندا ہے جڑا بندے نو غرور تکبر اور فخر دے اندر لے جاندا ہے ایک مال ہوندا ہے جڑا بندے نو عاجزی انکساری اور اللہ دی بارگاہ دے اندر لے جاندا ہے انہاں دے اندر بڑا فرق ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مال رکھے ہیں لیکن اس مال کو تقسیم فرماتے رہے بلکہ فرمایا گیا کہ مومن کے کول جڑا مال ہے وہ ہے اللہ دا بلکہ ساری دنیا تے جو کچھ ہے اللہ دے لیکن مومن اپنے مال نو اپنے مال دا مالک نہیں سمجھدا وہ سمجھدا ہے ایک اللہ دی امانت ہے تے میں اللہ دی راہ تے اینو خرچ کرنا ہے یہ مومن کی سوچ ہوتی لیکن آج کل کلمہ پڑھنے والے مومن بھی ہے انہوں نے جی مال صرف جڑا ہے نا فخر اور غرور تے تکبر واسطے بناتے ہیں لوگوں کے سامنے چوڑے ہو کے ٹرن واسطے فخر کرن واسطے تکبر کرن واسطے اور اپنا آپ دکھانے واسطے مال کماتے ہیں ویسے مال کمائیے تے دنیا ساڈے سامنے چکے دنیا سانو سلام کرے یہو جہا مال کل برے محشر بندے واسطے وبال بنے گا اور یہ سوچ کافر دی کافر کیونکہ اس مال نو اپنا مال سمجھدا ہے اپنے آپ نو مالک سمجھدا ہے اس واسطے وہ اس کے ذریعے فخر تکبر غرور حکومت حاصل کرتا ہے اور بندیاں نو اپنے سامنے ڈھیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جڑا مسلمان بندہ وہ سمجھدا ہے ایک مال اللہ دی امانت ہے جتھے جتھے رب سونے دا آرڈر ہے میں اوتھے اوتھے تقسیم کری جاواں گا آؤ ذرا مسلمان وے اوتھے جڑے تقسیم کر جاندے نے اللہ جل شانہ تعالی دی بارگاہ دے اندر مقام پا جاندے نے ساڈے نبی پاک سرکار دے ایک صحابی نے جنہوں عثمان غنیہ کیا جاتا ہے بڑی شان والے تے بڑی مقام والے بڑی عزت والے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے مدینے دے اندر بڑی تیرے شہرت رکھتے سن بڑا مال رکھتے سن آپ دا مال غرور تکبر تے فسق واسطے نہیں سی آپ دا مال جویں جویں آندا سی اب رب دے نام تے ونڈی جاندے سن ایک واری جڑا قید پہ گیا بھوک پہ گئی قید پہ گیا قد سالی آ گئی مال ختم ہو گیا اناج ختم ہو گیا اے مدینے دے سارے تاجر تے بزنس مین اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی دے کول آ کے کہن لگے عثمان جیڑا تیرے کول اللہ کڑک موجود ہے سانو دے دے اسی دگنا تے منافع دیاں گے آپ نے فرمایا مینوں دگنا نہیں چاہیے مینوں اس تو بھی بدل بدائے او کہن لگے دور اسی تگنا دے آپ نے فرمایا مینوں اے تو بھی بدل بدائے او کہن لگے دور چوتھائی سارے نے آپ نے فرمایا مینوں اے دے نال بھی بدل اللہ جیڑا لگ اپنا اے دے نال بھی بدل جیڑا ہے مینوں منافع ملدا ہے آپ نے فرمایا اے دے نال بھی منافع مینوں زیادہ ملدا ہے او کہن لگے دور نہیں اے دے نال کون ہے جیڑا تو منافع زیادہ دے آپ نے فرمایا تو چار حصیاں دی گل کرنا ہے مینوں ایک دے بدلے 10 ملن دا بھی آفر ہے او کہن لگے او کیڑا ہے جیڑا 10 جیڑا ایک دے بدلے 10 دین والا ہے آپ نے فرمایا میرا سونا رب کریم نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے جیڑا ایک میرے راہ تے دے گا میں 10 گنا عطا فرماواں گا
نہیں بلکہ فرمایا ایک دے بدلے مینوں 10 دین دا وعدہ کیتا ہے آپ نے انہاں نوں گھر کر دیتا ہے سارا مال اللہ دے راہ دے اندر مفت تقسیم فرما دیتا ہے اج دے بھی مسلمان دے جڑا روزیاں دا مہینہ چڑھ جائے شاید دی قیمت ڈبل ہو جاندی ہے منافع خور قوم اس واسطے جڑا منافع کمان دا مہینہ آ جاندا ہے مال سٹاپ کر کے اے مسلمان جنہاں روزے رکھے ہوندے نے مہنگیاں چیزاں دے کے تے منافع کمان دی کوشش کردے نے ایسے منافع تے رب دی لعنت ہوے جڑا مسلماناں نوں عبادت دے دناں دے اندر تنگ کرے اور مہنگیاں چیزاں دے اللہ تعالی دے حبیب نے بھی لعنت فرمائی ایسے بندے دے جڑا مال سٹاپ کرے اور مسلماناں نوں کھان پین دیاں چیزاں جڑیاں نے انہاں دے اندر دشواری پیش کرے آؤ ذرا مسلمان بھائی انہاں لوکاں دا ایمان کامل اور پکا سے اس واسطے پیسہ نہیں ویکھیا اللہ سونے دا حکم ویکھیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے جڑا میرا ایک رات میرے رات ایک درہم خرچ کرے گا میں رب اونوں 10 درہم جتنا ثواب عطا فرماواں گا اللہ تعالی نے ایک بندے نال وعدہ فرمایا اس نال جڑا او تے یقین رکھدا ہے کہ اج میں ایک اللہ دی راہ تے خرچ کیتا تے کل مینوں 10 ملنے نے دنیا دے اندر بھی ملن گے تے آخرت دے اندر بھی ملن گے ہن مال خرچ کرن دا اللہ تعالی نے حکم دتا ہے تے حکمت کی ہے مال جو دین والا رب ہے پھر انہوں نے بھی دے دے جنہاں کول نہیں یہ علماء نے حکمتاں بیان فرمائی ہیں پہلی حکمت ہے کہ مال بندے دی عزیز چیز ہے ایک مال جہاں نا بندے دی عزیز چیز ہے بندہ وہ بڑا پیار کرتا ہے وہ کمان واسطے پتہ نہیں کی جتن کرتا ہے بعض اوقات اپنی جان بھی بندہ دے دیتا ہے باہر جاندے نے بندے مال کمان واسطے رستے دے اندر بہت ہو جاتے ہیں ڈب جاتے ہیں رستے دے اندر گولیاں لگ جاندیاں نے اور اتنے بہت ہو جاتے ہیں مال واسطے جان نوں داؤ تے لا دیندے ہیں اتنا مال دے نال بندے نوں پیار ہے اللہ تعالی نے خرچ کرن دا حکم دیتا ہے تاکہ انہاں دے دل وچوں مال دی محبت نکلے تے خالق دی محبت آ جائے کہ مال دی محبت واسطے دل نہیں بنیا مال صرف تیری ضرورت واسطے بنے اللہ تعالی دی ایک حکمت سی کہ بندیاں دے دلاں وچوں مال دی محبت نکلے اور میں خالق دی محبت آ جائے دوسری حکمت یہ سی کہ دنیا جڑی ہے یہ زندگی ایک مومن دے دو جہان نے ایک جہان دنیا دا ایک جہان آخرت دا جس طرح مومن اس دنیا دے اندر اپنی زندگی نو پر خیش بنان واسطے بہتر بنان واسطے مال خرچ کرتا ہے اس واسطے حکم دیتا گیا کہ تو مال خرچ کر تاکہ تیرا یہ بھی جہان اچھا ہو جائے تیرا اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے اگلے جہان واسطے بھی خرچ کر تاکہ جیڑا تو تے خرچ کرے گا اللہ دی بارگاہ میں جو محفوظ ہو جائے گا کل بروز قیامت کو دا اجر تیرے سامنے پیش کر دیتا جائے گا اور کتنا کو اجر پیش کیتا جائے گا اور ذرا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ مال اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نوں بتاندا ہے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اگے میں چیزاں دسنا کہ کتھے کتھے اللہ دی رضا ہے اور کتھے کتھے خرچ کرنا چاہیے اللہ دی راہ دے اندر جدوں بندہ خرچ کرتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل الطیب اللہ تعالی دے راہ دے اندر جیڑا بھی بندہ اپنی حلال کمائی اور پاک کمائی دے وچوں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول بھی کرتا ہے لیکن فرمایا بشک بالعدل تمام کھجور دی کٹلی اگر وہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی راہ وچ دیندا ہے فرمایا ہوے پاک کسب طیب پاک کمائی دی ہوے تے اللہ تعالی وہ بھی قبول فرما لیندا ہے ضروری نہیں کہ ہزار تے لاکھ بندہ جنے جوگا بندہ ہوے انہاں خرچ ضرور کرے فرمایا من تصدق بعدل تمر کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب فرمایا اللہ تعالی آپ بھی پاک ہے تے پاک چیز نو قبول کردا ہے لہذا حرام کا مال چاہے کسی بھی طریقے نال حرام کمایا گیا ہے حرام کمائی ہے یا گناہ کر کے کمایا گیا ہے گانے گا کے کمایا گیا ہے فلم ڈرامے بڑھا کے کمایا گیا ہے یا فلم ڈرامے دکھا کے کمایا گیا ہے سارے حرام مال نے کیونکہ یہ ذریعہ آمدن جہاں حرام ہے یہ جہاں مال اگر تھی کروڑ بھی صدقہ کرو گے نہ کروڑ روپئے کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ اللہ آپ بھی پاک ہے پاک مال کو قبول فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یتقبلها بیدہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مال میں جڑا حلال اور پاک کمائی دا ہوندا ہے اپنے سجے ہاتھ نال حالانکہ اللہ ہاتھ تو پاک ہے لیکن برکت واسطے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ دے اندر لیندا ہے ثم یربیھا لصاحبھا پھر اس مال نو اللہ بتانا شروع کر دیندا ہے
کیوں کہ ہن بندے نوں پتہ ہوے نا بھائی پیسے رکھنے نے فلانے بینک دے اندر اتوں چوری ہو جانے نے، وہ بندہ پیسے نہیں رکھے گا، وہ کہ نہیں یار چوری ہو جانے لبنے نہیں، لیکن ایک ایسا خزانہ ایسا بینک ہے جتھے جو کچھ تسی رکھو گے قیامت تک محفوظ رہے گا، بلکہ قیامت تک قیامت تو بعد بھی اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ وہ کہڑی جگہ ہے جہاں تو اللہ دی راہ وچ پیش کر دینا، وہ اتنے جویں اللہ دے بینک دے اندر تو جمع کرا دیتا ہے، اور تیرا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا لصاحبی پھر وہ بتانا شروع کر دینا، وہ اجر بڑھتا جاندا ہے، قیامت تک بندہ مر بھی جاندا اجر وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اینا اس کا اجر بتا دیتا کما یربی احدکم فلوۃ۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اینا اجر بڑھ جاتا ہے حتی یکون مثل الجبل، فرمایا ایک کھجور مثال کے طور پر صدقہ کی اللہ کی رضا واسطے پاک کمائی وچوں اللہ تعالیٰ دا اجر بتاتا رہتا ہے تو تاکہ کہ پہاڑاں جنہ اللہ اجر بنا دیتا اس بندے کل قیامت والے دن بندے ویکھن گے انہیں پہاڑ نیکیاں دے بندے رکھن گے مولا اسی تیریاں نہیں کیتیاں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے او نیکی ہے جو اے او مال ہے جہاں تسی میرے کو رکھایا سی، میں تہاڈا مال بتاتا رہا اج نیکیاں نے پہاڑ تہاڈے اس مال دی وجہ نال۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے دا مال ہوتا ہے۔ اور تیسری پنجویں حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے بلکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم اوطا من کنزک، اپنا خزانہ میرے کول رکھ دے، ان دے میرے کول اپنا خزانہ جمع کرا دے، ولا حرک ولا فرق ولا سرق، فرمایا میرے کول نہ تیرا مال خراب ہوئے گا، فرمایا ولا سرق نہ میرے کول کوئی چوری کر سکے، ولا حرق نہ کوئی اگ میرے کول نساڑ سکے، یا تیرا مال میرے کول جمع کرا دے گا او تیرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ او وفیکم احوج ما یکون منہ، فرمایا جدو تینوں چنگی لوڑ ہوئے گی میرے کول اپنا مال لے جائے، میں تیرا مال تینوں بتا کے دیاں گا محفوظ طریقے نال، کی مطلب دین والا بھی آپ ہے لیکن ترغیب دے رہا ہے تاکہ بندے میرے نال محبت اور ایمان والا رشتہ قائم رکھن، تاکہ میرے بندیاں نوں پتہ ہوے دنیا عارضی ہے ختم ہونے والی ہے، حقیقی طور دے اندر ہمیشہ رہن والے سونے رب دی ذات ہے۔ فرمایا جڑا خزانہ جڑا مال تو میرے کول رکھ دے گا میں او دے اندر نقصان نہیں ہون دیواں گا۔ آؤ ذرا مسلمان بھائی حدیث پاک دے اندر ہوندا اللہ دو بندیاں نوں اٹھائے گا، دو بندیاں نوں اٹھا کے کولوں پوچھے گا بھائی میں تینوں مال دتا سی، مال کدھر کر کے ہے، مال کیڑے پاسے لا کے آیا ہے؟ اگر بندے نے مال چنگے پاسے لایا ہو، دین تے لایا ہویا، اللہ دے کماں تے لایا ہوئے گا، نے اپنا پرہیزگار بندیاں تے لایا ہوئے گا، او عرض کرے گا مولا میں اپنا مال تیرے بندیاں تے تیری راہ دے اندر خرچ کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اٹھے گا اللہ نوں پوچھے گا ہاں میں 10 مال دتا سی، اس مال نوں کتھے لا کے آیا؟ او کہے گا ترکتہ لولد مخافۃ العیلۃ، او عرض کرے گا مولا میں اپنے اولاد واسطے چھڈ آیا، جو کچھ کمایا ہے اپنے اولاد واسطے چھڈ آیا سی تاکہ میری اولاد بھوکھی نہ مر جائے، غریب نہ ہو جائے۔ آج ہر بندے کا یہی نظریہ لوگوں کو پوچھو مال کیوں کمانا ہے، وہ آنا اولاد واسطے کر رہا میں بھوکے نہ مر جان۔ اس نوں رب دے راز کون دے اندر شک ہو گیا ہے کہ جڑا رب تینوں دے سکدا ہے وہ تیری نسلاں نوں بھی پال سکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے حبیب نے فرمایا او بندہ عرض کرے گا لترکتہ لولدہ مخافۃ العیلۃ، یا اللہ میں اپنے اولاد واسطے چھڈ آیا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ابا ان تضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، اگر تینوں مرن تو بعد جڑے اولاد دا تیرا ہسی جڑا اشر کیتا ہے اگر تینوں پتہ لگ جاندا تو تھوڑا جڑا ہسنا سی زیادہ رونا سی، اسی تیرے جان تو بعد جس اولاد نوں تو مال دے چہارے چھڈ کے آیا ہے، مال دے بھروسے چھڈ کے آیا سی، انہوں کنگال بنا دیتا ہے، انہوں فقیر بنا دیتا ہے، گلیاں دے اندر در بدر بھیک منگن والا گداگر بنا دیتا ہے، منگنا بنا دیتا ہے، تو مال دے سارے چھڑے آئے، مولا دے سارے نہیں سی چھڈ کے آیا۔ دوسرے
دنیا دے اندر کنا مال دیتا ہے کنا غنی کر دیتا ہے تے تینوں پتہ لگ جاندا تو ہسنا زیادہ سی رونا گھٹ سے کیونکہ اسی تیرے جان تو بعد تیرے امید نال بھی زیادہ تیرے اولاد نو مال دے دیتا سی اللہ تعالیٰ فرماندا تو ساڈے سارے چھڑیا تے پھر اسی تیرے پیچھوں دی کفالت اج کیتی ہے کہ اس نو زمانے دا مال بھی عطا فرمایا دولت بھی عطا فرما دیتی ہے ایک سورہ بقرہ قرآن پاک دے اندر جڑی آیت تواڈے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ بقرہ کہندے نے گاں نو یہ عربی دا لفظ ہے ایک بقرہ ہوندا کاف نال جڑا کاف کتاب والا ہوندا وہ بقرہ بھیڑ بکرے جڑے ہوندے نے ایک بقرہ دو نقطے والا کاف یہ عربی ہے اس لفظ دا معنی ہوندا ہے گاں گائے یہ جڑی بقرہ صورت ہے یہ گائے دے نام تے کیونکہ اس وچ ایک گاں دا واقعہ ہے وہ گاں دا واقعہ کی ہے اللہ دا ولی سی اللہ دے اوتے پکا بھروسہ یقین کامل سی اس بندے دا اللہ ہی تے ویکھدا ایسی چیز دا نام ایمان ہے وہ بندہ اللہ دا فقیر بندہ وہ آخری ویلا آیا تے کہن لگا اپنی وہ ایک وچھی سی وہ کول وچھی گاؤں کی انہیں اس وچھی نو لیا تے جنگل دے اندر گیا جھاڑیاں کول جا کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی مولا آ جیڑی وچھی ہے میں تیرے حوالے کرنا بھروسہ ویکھ اس بندے دا ایمان ویکھ وہ کامل کتنا ایمان سی ایسیاں جھاڑیاں جتھے چرندے بھی نے جتھے شہر بھی نے اور جانوراں نوں چیر پھاڑ کرنے والے درندے موجود نے اوتھے جا کے کہندا یا اللہ یہ میں تیرے حوالے پیا کرنا میرا بچہ لے چھوٹا ہے نابالغ ہے نہ سمجھ ہے یا اللہ میرے فوت ہونے کے بعد جدو بالغ ہو جائے جوان ہو جائے سمجھدار ہو جائے یا اللہ یہ امانت میری وہ حوالے کر دیں آؤ ذرا مسلمان بھائی اور ایمان کامل دا نائی چنگا تے سچا ایمان اے دا نائی اپنے مالک تے سچا بھروسہ کر جانا او دے اوتے پوری امید رکھنا ہن اے جڑا اللہ دا نیک تے پرہیزگار بندہ ہے بچی نو چھڑ کے جنگل دے اندر آ گیا ہن جڑا نے کوئی سکوٹی نہیں لائی نہ بنے کھلی چھڑ کے آ گیا ہے اپنے گھر آ کے اپنے گھر والے نو کہندا بخت والی ہے جدوں میں مر جاواں میں میرے مرن تو بعد میں ایک امانت اللہ دے حوالے کر کے آیا اے میرا چھوٹا جہا بچہ جدوں جوان ہو جائے اے جدوں سمجھدار تے عقل تے بالغ ہو جائے اوتھے فلانی جہاڑی کولے نو بھیج دیویں اوتھے جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے اے مولا جڑا میرا باپ تینوں امانت دے گیا سی اج میرے واپس کر دے ہن اس نے وصیت کیتی بندہ فوت ہو گیا ہن وہ جڑی مائی اپنے بچے نو پالدی رہی پوسدی رہی تربیت دیتی انہوں اچھے برے دی تمیز سکھائی بچہ نوجوان ہو گیا سمجھدار ہویا تے ماں ایک دن کہنے لگی وے پترا چھتی کر تیرے باپ نے اللہ دے کول امانت رکھائی سی آج جا اپنے رب کول امانت واپس لے کے آ جا انہیں نشانی دسی بوٹی داتا پتہ دسیا ہن اے نوجوان بندہ گیا جنگل دے اندر جا کے اسے بوٹی اور جھاڑی دے کول کھڑیا ہو کے دعا کردا ہے مولا جڑے میرے باپ نے تیری امانت حوالے کیتی سی اج میری امانت مینوں عطا فرما دے ہن ہے جنگل ہے کوئی بندہ نہیں نہ کوئی اٹس کوٹی گاڑ نہ کوئی چارا پٹا کرنے والا ہے لیکن رب سونا ہے ہن او جڑی 40 انہوں نے تھوڑی دور ویکھیا ہے ایک بڑی خوبصورت گاں تازہ گاں اور ایسی گاں جڑی کائنات دے اندر صرف ایکو گاں ہے اتنی خوبصورت گاں ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا تسر الناظرین فرمایا او گاں اتنی سونی ہے جڑا ایک بار ویندا ہی رہ جاندا ہے کیونکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا بھروسہ کرے اللہ پھر برکت بھی پا دیندا ہے او گاں چھتی دوڑدی آ گئے کہنے لگے وے اللہ دے بندیا اللہ نے تیری امانت واپس موڑ دیتی ہے چل میں تیرے نال جان واسطے تیار ہاں انہیں وہ گاں لئی بڑی خوبصورت گاں تے بڑی موٹی تاریخ بڑی گاں سی نال لے کر آیا اما جان کو پوچھا اما جان کو فرمایا کہ پتر جا اینوں بازار دے اندر ویچا ہن ویکھ اللہ تعالیٰ نیکاں دے بھروسے اور ایمان دا مول لاگی بندا ہے ماں کہنے لگی پترا جا بازار دے اندر اینوں بیچ کے آپ وہ بچہ جڑا سی اپنے ماں پیو دا فرما بردار سی نافرمانی نہیں سی کرتا اور وہ جدو بچہ گیا ماں نے کہا پتر جدو بھی کوئی گاہک لگے ریٹ لگے پہلے میرے کو پوچھ لیں پھر بیچی انہیں ٹھیک ہے ماں جی جو تھوڑا حکم ہوئے گا وہی کرا گا بازار کے اندر گیا ریٹ لگا حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آ کے گاہ کا ریٹ لا رہے ہیں اللہ نے فرشتے سید الملائکہ فرشتیاں دے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام
اس واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ کو بقرہ کیا گیا ہے۔ آپ نے ریٹ لایا اور ریٹ جہاں مارکیٹ کا سی اس ریٹ کے نال آپ نے ود لایا۔ آپ نے فرمایا جی مارکیٹ کے اندر 500 درہم نے، میں تینوں 1000 درہم دینا، لیکن ماں دے پوچھے تو بغیر مینوں بیچ دے۔ انہیں آخیا حضور تسی 2000 کہتے جی پاویں تسی 5000 بھی درہم دیو، میں ماں دی اجازت تو بغیر سیل نہیں کرنی، میں بیچنی نہیں۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ وہ گھر گیا، ماں نے واقعہ سنایا۔ ماں کہنے لگی پترا ٹھیک ہے تو چنگا کیتا میرے کو پوچھے، ہوں پھر تو جائیں، اگر پھر تیرے کو گاہک آئے پہلے میرے کو پوچھی۔ پھر دوسرے دن لے کے گیا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام پھر آ گئے۔ آپ نے فرمایا پتر جی تیری 500 دینار نے تو میں تینوں 1000 دینا، لیکن ماں کی شرط ہے کہ ماں نے نہیں دسنا، ماں کے بغیر پوچھے تو مینوں بھیج دے۔ امتحان سی اس بچے کا امتحان سی بھائی یہ اپنے ماں پیو کی فرما برداری کرتا ہے یا نہ فرمانی کرتا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں حضور پاویں تسی مینوں 1 لاکھ درہم دیو نا، میں ماں کی اجازت بغیر نہیں بیچ سکتا۔ اچھا دوسرے دن بھی بچہ گھر آیا تو اماں نے پوچھا، عرض کیا اماں جان فلانا واقعہ پیش ہے، اور ماں بھی علم والی سی۔ وہ کہنے لگی پتر مینوں لگتا ہے وہ گاہک کوئی عام نہیں، اور رب دا فرشتہ ہے۔ ماں بھی سمجھ گئی، وہ کہنے لگی پترا عام گاہک نہیں، وہ کوئی وپاری نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ لگتا ہے، تو انج کر ہوں جب جائے گا تیسرے دن انہوں پوچھی کہ اے اللہ دے بندے، اے اللہ دی مخلوق دسو بھائی میں گاہ کدوں بیچاں تے کنے دی بیچاں؟ انہوں بچے نے ٹھیک ہے ماں جان کو لے گیا بازار، اسی طرح جبرائیل آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں پتر گاں، انہوں نے گاں میرے پتہ لگ گیا گاں تسی اللہ دے کوئی مخلوق ہو، کوئی اللہ تعالیٰ دی بہترین مخلوق ہو، فرشتہ اللہ دا، لیکن یہ کہ میری اماں کہہ رہی سی بھائی سانوں مشورہ دیو بس اسی گاں بیچیے کہ نہ بیچیے یا کدوں بیچیے؟ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں باقی اللہ کا فرشتہ، اس گاں کو گھر لے جا، اس پوری مارکیٹ کے اندر یہ مول بھرنے والا بندہ کوئی نہیں، یہ اندر اللہ نے برکت نہیں پائی ہے، یہ قیمت دینے والا اس پورے جہان کے اندر نہیں، اس پوری مارکیٹ کے اندر کوئی ایسا سیٹ نہیں جہاں تیری گاں کا مول بھر سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے پاسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ قتل ہویا، اس قتل کرنے والا بھتیجا سی، چاچے نو قتل کر کے وہ جائیداد تے قبضہ کرنے واسطے قتل کیتا، اور رات کو قتل کر کے جڑی لاش سی وہ اپنے شریکاں دے پیو تے چھوٹایا، اور سویرے اٹھ کے رولا پا دیتا ہے انہوں فلانے بندیاں نے ساڈا بندہ مار دیتا ہے، مینوں انصاف چاہیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ لا کے آیا، آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں آخو کوئی گاں لیو اور ذبح کرن، وہ گوشت کا کوئی حصہ اس مردے میں لاؤ، مردہ آپ ہی اٹھ کے دسے گا میرے بے مارے۔ زیادہ کوئیاں دی لوڑ نہیں، نہ ٹسٹاں دی لوڑ ہے، نہ لیبارٹریاں میں دھکے کھان دی لوڑ ہے، یہ صرف گوشت ہے کہ ٹکڑا انہوں لاؤ گے بندہ آپ اٹھ پائے گا اور دسے گا کہ میں نے مارے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بھی نہیں سنالے ہو گاں لے آؤ کوئی۔ وہ پھر پوچھنے لگتا ہے جی گاں کہو جی ہوئے؟ آپ نے فرمایا بھائی وہ ایسی گاں جی میں پوچھ لیا گیا، پھر نشانیاں بدیاں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی گاں ہوئے جنہوں کدی ہڑا کے اندر نہ جتا گیا ہوئے، ایسی گاں جنہوں اپنی سواری واسطے استعمال نہ کیتا گیا ہوئے، ایسی گاں جہاں رنگ بندے نو گہندیاں نال نکھار دے۔ ہوں ایسی گاں صرف جہان کے اندر ایک سی جی اس منڈے کول سی، ہوں یہ گاں لبن لگتا ہے، لبتے لبتے اس منڈے کے کوئی پہنچ گیا، ایک گاں سی، اور یہ گاں سی جی جہان کے اندر سب تو مہنگی گاں کی۔ انہوں نے جا کے ریٹ مکایا، ریٹ جب کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے دسیا سی بچے تو کوئی تھوڑے کو لین آئے، انہوں نے آخیا جی اس کے کھال کے اندر جنہ سونا آتا وہ دے جاؤ گاں لے جاؤ۔ اس کھال کے اندر گاں بڑی موٹی دال سی، پر اینا سونا دیو جہاں یہ کھال کو بھر دے پھر گاں لے جاؤ۔ وہ بنی اسرائیل نے اپنی قوم چ سارا کھونا کٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام جہاں ضمانت دیتی انہیں گاں لئی ذبح کی اور وہ کھال کے اندر سونا بھر کے اس منڈے عطا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دسیا میں جہاں میرے کو امانت رکھوانا ہے اسی یہ برکت پا کے دیتے ہیں۔ حالانکہ اس گاں کی قیمت کوئی 400 درہم اتنے نہیں سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تے بھروسہ اور یقین سی، اس واسطے اللہ نے برکتاں پا کے دیتیاں۔ ہوں وہ جہاں گاں سی جب ذبح کی وہ پوچھل پھڑ کے اس بندے کو لایا، بندہ اٹھ بیٹھا، انہیں آخیا جی مینوں تے ظالم بتریجے نے آپ مارے ہیں، بنیا دے تے لڑ لگا، پھر اس کو پھانسی دے تے لٹکا دیتا گیا۔ اس گائے کی وجہ اس بکرے کی بکرا کے واقعے کی وجہ اس سورت کو بکرا آخیا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جہاں بندہ خرچ کرتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اتنے بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے. اور جہے نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے والذین یکدنون الذهب والفضة اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں سونا چاندی گھٹ گھٹ کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم انہوں نے دردناک عذاب کی بشارت سنا دے جہے بندے اپنا مال خرچ نہیں کرتے. تو دوستو آؤ ذرا مال کتنے کتنے خرچ کرنا چاہیے یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. ایک صحابی رسول نے حضرت سیدنا ابو عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر سوال کیا. بوڑھے شخص سن مالدار بڑے سن کہ یا رسول اللہ مال بڑا ہے دسو میں تقسیم کتنے کرا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یسألونک ماذا ينفقون کہ اے حبیب تواڈے کولوں پوچھ لینے میں کتنے خرچ کریے. تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین بالمعروف. فرمایا انہوں دسو کہ جتنے بھی تسی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اوتھے اوتھے تہاڈا قبول کر لیا جائے گا لیکن سب سے پہلے فرمایا اپنے ماں پیو تے خرچ کرو. کہ حکم قرآن کے اندر سب تو پہلے جڑا ساڈے مال کا حقدار ہے وہ ساڈا ماں پیو. لیکن افسوس کی گل ہے 11 بیلیاں واسطے ساڈے کول پیسے ہیں ماں پیو واسطے پیسے نہیں. 11 بیلیاں دے تے اڈان واسطے پیسے ساڈے کول بڑے نے لیکن ماں پیو نوں جُتی کپڑا لین دین واسطے دوسرے بھرا کو لے لے میں کو ٹھیکہ لایا. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تواڈے کول اس مال دے بارے پوچھدے نے فرمایا وللوالدین پہلا حق ہے ماں پیو دا اپنا مال جہاں اپنی کمائی وہ اپنے ماں پیو دے خرچ کرے. فرمایا پھر دوسرے نمبر تے قریبی رشتے دار بھੈਣਾਂ بھرا انہوں نے بارے فرمایا. لیکن ایسا بھی زمانہ ہے بھرا پٹھا کرتے ہیں لیکن بھرا جہاں دوسرے پنڈ جا کے صدقہ اور خیرات دے ہیں. سب تو پہلا حق جہاں ماں پیو کا ہے اور ماں پیو تو بعد پھر تیرے مال کا حقدار تیرے قریبی رشتے دار نے. اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتیم تیسرے نمبر پہ یتیم چوتھے نمبر پہ مسکین اور یتیم کے اندر فرق کی ہے. یتیم اس بچے کو آتے ہیں جہاں باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہوئے اور بچہ نابالغ ہوئے انہوں آتے ہیں یتیم. اگر وہ بالغ ہو گیا اپنا کما لگ گیا تو انہوں نے یتیم نہیں آتا. بچہ نابالغ ہوئے باپ کا نام ہے انہوں یتیم آتے ہیں. اور مسکین اس بندے کو آتے ہیں جہاں کول مال نہ ہوئے اتنا بھی مال نہ ہوئے کہ وہ بندہ اپنا کھانا بنا سکے اور اپنے کپڑے نہ لے سکے اینا غریب بندہ انہوں مسکین آتے ہیں. اور فرمایا پھر تیرے تے مسکین دا حق ہے. اگے فرمایا وَابِنُ السَّبِيلِ. 5ویں نمبر تے جا کے فرمایا مسافر بندہ جہاں سفر کر رہا ہے. ایک مسافر ہے جہاں دنیا کا سفر کر رہا ہے وہ پیسے موک گیا کرایہ موک گیا ہوں انہوں کرایہ دینا یہ بھی نیکی اور صدقہ اور ثواب ہے. اور ایک بندہ جہاں دین کا مسافر بنے دین کا طالب علم بنے دین کے طالب علم کو اگر کوئی ٹوٹی ہوئی قلم بندہ لا کے دے گا اللہ تعالیٰ کل یہ بھی بدلا اس بندے کو عطا فرمائے گا. تو یہ مسافر کے اندر پھر اس تو ہے کہ ہر جائز اور نیک کام مسجد بنانا مدرسہ بنانا کسی غریب کی مدد کرنا کسی ایسے پریشان حال کی مدد کرنا یہ ضروری نہیں کہ پیسے بندہ خرچ کرے. اگر بندے کو زمین ہے تو زمین خیرات کرے زمین کے اتنے مدرسہ بنا دے. اگر کوئی ماڑا بندہ کرایہ کرا رہا ہے کو پیسے نہیں گھر بنا دے ان زمین دے دے لے بھی میری اپنے 2 بنلے کے مکان پا لے یہ بھی خیرات ہے. یہ نہیں کہ صرف پیسے کے اندر یا گانے کے اندر خیرات اور صدقہ ہے. تو صدقے کے اندر پھر کے واجبات اور نوافل وغیرہ نے زکات جو بھی وہ فرض ہے جہاں بندہ نہیں دے گا وہ مال کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی مال ضائع ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر ہے جہاں روزے کے اندر دے گا. یہ صدقہ فطر کی مقدار کی ہے. صدقہ فطر جہاں ہے اس ویلے جی گندم کے حساب نال آٹے کے حساب نال جہاں ماڑا کار ہے وہ واسطے 140 روپیہ فی بندے دے 140 روپیہ فی بندے دے. جہاں ماڑا غریب بندہ ہے وہ واسطے جہاں بندہ درمیانے درجے کا متوسط درجہ جہاں اتنا ماڑا بھی نہیں کہ اتنا چنگا بھی نہیں وہ واسطے جہاں ہے وہ جمع کے حساب نال وہ اپنا جہاں فطرانہ بنتا 320 روپیے 320 روپئے فی بندے کے حساب نال وہ حساب لا کے دینا ہے. اور جہاں بندہ چنگا کھاتا پیندا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے وہ پھر جہاں ہے کھجور کے حساب نال وہ بنتا ہے 960 روپیے. اس بندے نے ایک بندے کے حساب یعنی 1000 روپیہ ایک بندے کے حساب نال انہیں دینا. جنیاں پیڑیاں چنگیاں نے کھانا پیندا بندہ انہوں کوئی تھوڑ نہیں
وہ بندہ کھجور کے حساب آلہ تو آلہ کوالٹی کے کھجور کے حساب وہ صدقہ فطر 1000 بنتا ہے. جہاں بندہ درمیانہ ہے نہ بہت امیر نہ بہت غریب وہ بنتا ہے 320 روپیہ فی بندے کے حساب اور جہاں ماڑا بندہ ہے 140 روپیہ وہ فطرانہ بنتا ہے. یہ فطرانہ جہاں عید تو پہلے پہلے دے دینا چاہیے تاکہ جہاں ماڑیا بندیاں نے اپنا کوئی کھان پین لینا ہوئے وہ لے لین کپڑے وغیرہ لے لین. عید کی نماز تو بعد بھی فطرانہ دیتا جا سکتا ہے لیکن پہلے دینا زیادہ افضل تاکہ وہ اپنی ضرورت کے اندر انہوں خرچ کر لیں. تو سارے بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے تھوڑی حاضر کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جہاں سانو مال عطا فرمائے اس کے سانو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم جی. حاضر کی خدمت کرتے ہو جنے جنے کرنی ہے. بڑا سوہنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بڑی رحمت ہے کہ سارے پنڈ سے یہاں کی خدمت جی نا شروع کر دو دے دو جنے. ٹھیک ہے.